صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش صاحب کے بارے میں، جو حصہ غزلیات کا موضوع ہے، یعنی کہ حصے غزلیات سے ہمارا آج کا جو درس ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش صاحب کے بارے میں ہے۔ آتش صاحب کی جو زندگی تھی، یعنی کہ اس کی زندگی کا جو آغاز ہے وہ 1777 سے لے کے 1847 تک مکمل ہوتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش اردو کے مایہ ناز شعراء حضرات میں شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ اردو کے مایہ ناز شعراء میں خواجہ حیدر علی آتش کا نام سر فہرست ہیں۔ آتش صاحب جس چیز کے لیے مشہور تھے وہ ان کے کلام میں زبان کی خوبصورتی۔ خواجہ حیدر علی آتش کے مزاج میں جو قلندرانہ شان تھی وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ ان کا لہجہ بلند آہنگ ہے، وہ چھوٹی سی بات کو بھی بڑی دھوم دھام سے کہتے ہیں۔ یعنی خواجہ حیدر علی آتش اپنی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے یا سننے والا جو ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ان کی شاعری کے یہاں دنیا کے بارے میں ایک قلندرانہ بے پرواہی ملتی ہے۔ یہ چیز جو ہے دل کو زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ ان کا جو کلام تھا، ان کا جو طرز تحریر تھا، ان کے کلام میں زبان کی خوبصورتی اور خیال کا اچھوتا پن پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا تھا، پڑھنے والے کو خوش کر دیتا تھا، مسرور کر دیتا تھا۔ خواجہ حیدر علی آتش صاحب جو تھے وہ ایک فقیرانہ انداز رکھتے تھے، یعنی کہ خواجہ حیدر علی آتش ایک فقیرانہ مزاج کے مالک تھے۔ وہ مزاج جو ان کا مزاج تھا، جو ان کا ایک الگ سا فقیرانہ انداز تھا، وہ عمر کے ساتھ بڑھتا گیا۔ تقریباً تمام زندگی انہوں نے تنگ ترشی کے ساتھ گزار دی اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ یعنی کہ ان کی جو زندگی کے آخری ایام تھے، آخری ایام میں ان کی بینائی چلی گئی، جس کی وجہ سے ادھر ادھر آنا جانا ترک کیا تھا اور اپنے ہی چھوٹے سے مکان میں ہی بیٹھتے رہتے تھے، جہاں ہر وقت شاگردوں کا آنا لگا رہتا تھا۔ خواجہ حیدر علی آتش صاحب کا اصل وطن فیض آباد تھا۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کی بنا پر ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی، لیکن ان کی شاعرانہ صلاحیت نے انہیں جلد ہی نواب محمد تقی خان ترکی کے دربار تک پہنچا دیا۔ نواب ترکی کے ساتھ وہ لکھنؤ آ گئے اور پھر وہیں کے ہو گئے۔ یعنی کہ جو پیدائش ہے خواجہ حیدر علی آتش صاحب کی، وہ فیض آباد ہی تھا۔ فیض آباد میں ہی 1777 کو ان کی پیدائش ہوتی ہیں، ان کی ولادت ہوتی ہیں، اور یعنی کہ آخر 70 سال کی عمر میں، یعنی کہ 1847 میں خواجہ حیدر علی آتش صاحب نے لکھنؤ میں انتقال کیا۔
یعنی کہ 70 سال کی زندگی کا جو فاصلہ تھا، 70 سال کی زندگی کا جو کشمکش تھی، وہ فقیرانہ انداز میں ہی تھی۔ یعنی کہ اس نے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں خواجہ حیدر علی آتش نے اپنا طرز تحریر یا اپنی طرز زندگی جو تھی، یا ان کا جو انداز تھا، اس کو نہیں بدل دیا۔ پہلے سے ہی جو مزاج رکھتے تھے، جس مزاج کے مالک تھے، وہ زندگی کے آخری ایام تک، یعنی کہ انہی اندازوں سے زندگی کے آخری ایام تک خواجہ حیدر علی آتش نے انہی انداز سے اپنی زندگی بسر کی۔